يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا سعدا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا سعدا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفها الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بل محمد وآل محمد صلوات ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات چھوٹی بی بی کی شان میں مصائب سے چند اشعار جیسا بھی گلا ہے بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. ارے اردو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. یہاں جلائے تھے خیمے وہاں جلایا تھا گھر. ارے نشاں ہے دادی کی ہی طرح میرے چہرے پر. ارے پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. نہ کھایا میری یتیمی پہ بھی ترس کوئی. ارے تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی. ارے دکھا کے مجھ کو کٹا سر تمہارا مارا ہے. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. اور جب تھی شام غریباں میں بے کسی میری. ارے بچانے خود کو میں دریا کی سمت جب پہنچی. ارے میں منہ کے بل گری یوں مجھ کو نیزہ مارا ہے. غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. اور آخری شعر جو میرے چہرے پہ یہ زخم ہے انگوٹھی کا. اور تمام عمر بابا یہ بھر نہ پائے گا. تماچا
शिम्र ने चेहरे पे ऐसा मारा है। आवाज़ दिगर नारे से अली ज़ियारी भाई का एक खराब नवा। रो मख्तल में कहती थी ज़ैनब, भैया सकीना कहाँ हो। रो मख्तल में कहती थी ज़ैनब, भैया बाली सकीना कहाँ हो। जाके ढूंढूं कहाँ उसको बन में, शब है तारीक सन्ना टरन में, भूख उठती है मेरे बदन में, भैया बाली सकीना कहाँ हो। उठ के दरिया से आबास आओ, साथ अकबर को तुम ले के जाओ, ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ, भैया बाली सकीना कहाँ हो। और शायद असगर को वो ढूंढती हो, कूज़ा पानी कले कर गई हो, पास भाई के ना सो गई हो, भैया बाली सकीना कहाँ हो। भैया देखो तो किस्मत हमारी जाएगी किस तरह ये सवारी, होगी महमिल ना अब वो हमारी, भैया बाली सकीना कहाँ हो। तो लाश बेसर से आवाज आई, गम न खाओ ए अम्मा की जाई, आओ ज़ैनब बुलाता है भाई, मेरी बाली सकीना
یہاں ہے. ارے روتے روتے جو نیند آ گئی ہے، غم کے طوفان میں وہ کھو گئی ہے. میرے سینے پہ وہ سو گئی ہے، میری بالی سکینہ یہاں ہے. سکینہ اب کہاں ہے، کارواں کر بلا کا رواں ہے. تذکرہ ان کا انجم جہاں ہے، شے کی پیاری سکینہ یہاں ہے. بآواز دیگر نعرہ صلوات. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا. ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا. کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا. کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا. نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا. ہر ایک کام سے درود پڑھتے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. درد و الم کا مرکز احساس بن گئی.
درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، پیاس قافلے کے لیے آس بن گئی، اور دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے بعد بھی، دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، درد و علم کا مرکز سورہ فاتحہ۔ جب شام کے زنداں میں سکینہ نے قضا کی، جب شام کے زنداں میں سکینہ نے قضا کی، اور زیست نے اس بچی کی ہرگز نہ وفا کی، آخر متحمل نہ ہوئے جور و جفا کی، سر پہ شہ مظلوم کے جا اس نے فدا کی، سر پہ شہ مظلوم کے جا اپنی فدا کی، بے غسل و کفن بنتے حسین ابن علی، ارے محتاج لہد آہ و نازوں کی پلی، محتاج لہد آہ و نازوں کی پلی، ہے تمہیں زندان میں کیسی اجل آئی، اب تک ہے بندھی رسی میں ننھی سی کلائی، ارے پیاسی تھی زباں ہونٹوں پہ اسے نکل آئی، بن باپ کے آخر تمہیں ہائے نہ کلائی، بن باپ کے آخر تمہیں ہائے نہ کلائی، اب درد سے کانوں کے ارے نہیں روتی ہو بے، ارے بابا کے لیے جان نہیں کھوتی ہو بے، بابا کے لیے جان نہیں کھوتی ہو بے، ہوتا جو وطن اپنا تو لوگوں کو بلاتی، اور دھوم سے بی بی کے جنازے کو اٹھاتی، تابوت کے ہمراہ میں سر پیٹتی جاتی، خود گھر میں صفے ماتمی منگوا کے بچھاتی، خود گھر میں صفے ماتمی منگوا کے بچھاتی، ماں قید مصیبت میں گرفتار ہے بے، ارے میت کا اٹھانا مجھے دشوار ہے بی بی،
میت کا اٹھانا مجھے دشوار ہے بی بی میت کو دھرا ہاتھوں پہ عابد نے یہ سن کر اور دفن کیا خواہر دل گیر کو رو کر پانی کے عوض اشکوں سے میت کو کیا تر ممکن ہوئی پھولوں کی بھی اس وقت نہ چادر ممکن ہوئی پھولوں کی بھی اس وقت نہ چادر جو بنی ننے سے رونے لگی زینب ارے سر پیٹ کے منہ اشکوں سے دھونے لگی زینب سر پیٹ کے منہ اشکوں سے دھونے لگی زینب بانوں نے کہا خاک پہ منہ رکھ کے پھر کے ارے قبر شہیدی کی امانت سے خبردار لے سونپتی ہوں دولت شاہنشاہ ابرار اے خاک میری لاڈلی بچی سے خبردار اے خاک میری لاڈلی بچی سے خبردار زندہ کی زمین سے تیری مہمان سکے ارے آرام سے رکھیو کہ نادان سکینہ آرام سے رکھیو کہ نادان سکینہ جب شام کے زندہ میں سکینہ نے قضا تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء، خطبہ، فقہا، شعراء، نعت خواں، منقبت خواں، نوحہ خواں، جو بھی اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو، جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ان کو سب کو شامل کر لیجئے۔ آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں سب کو شامل کر لیں، اور خصوصاً صاحب خانہ کے جو مرحومین ہیں ان کو شامل کر کے ایک سلسلہ میں نے اور شروع کیا ہے، جہاں پہ بھی اللہ مجھے موقع دے رہا ہے کہ ایک کسی ایسی شخصیت کو خصوصی طور پر شامل ثواب یا ایصال ثواب میں ان کو شامل کیا جائے، جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس دین، اس مسلک، اس فرش عزاداری کی کوئی بھی خدمت کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اگر تم انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو تم اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر صرف ایک کو ہم شامل ثواب کر لیں اور ان کی سروسز کی 2-4 باتیں بچوں تک پہنچ جائیں، اور ایک بات یہ بھی ہے سچی بات کہ جی میرا کہ ہم ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کریں، اور ان کی محفلیں ہم سے ضرورت بہتر ہوں گی اگر وہ ہمارا ذکر اپنی محفلوں میں کریں۔ اور ایک بات میں اور پہنچا چکا ہوں، شاید جس تک نہ پہنچی ہو، کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں فاتحہ کسی بھی ایسی محفل سے پہلے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ جی جن کے بارے میں، جن کا سوچ کر آپ یہ پڑھیں گے، خدا ان کو اجازت دیتا ہے اس محفل میں شامل ہونے کی۔ تو آج ہم کسی کو یاد کر کے پڑھیں گے، کل ہم گزر جائیں گے، یہ بچے اگر کمیں یاد کر کے پڑھ لیں تو ہم بھی اس فرش سے متصل رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جس ہستی کا مجھے آج ذکر کرنا ہے، میں کوشش کرتا آ رہا ہوں کہ جو پہلے جہاں سے شروع کیا ہے وہ 5 وہ شیعہ علماء شہید کہ جن کو شہید کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ یا تو انہوں نے کوئی خدمت کی یا کوئی کتاب لکھی، اور ان کو رافضی کہہ کر بری طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو پچھلی تقاریر میں نے 2 شہیدوں کا ذکر کیا تھا، اور آج میں تیسرے شہید کا ذکر کر رہا ہوں، شہید ثالث جناب قاضی نور اللہ شوستری صاحب، کہ جن کو مغل دور میں شہید کیا گیا،
اور ان کی کتاب تھی احقاق الحق، جس کی وجہ سے جس کو دکھا کے جہانگیر کو یہ فتویٰ لیا گیا کہ یہ رافضی ہیں اور ان کو شہید کیا گیا، اور آگرہ میں ان کا مقبرہ ہے۔ اور تو ان کو خصوصی طور پر 1610 میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اگر ان کو خصوصی طور پر ہم شامل کر لیں، ہم ان کو شہید ثالث کے نام سے ہی جاننا جاتے ہیں، تو خدا کرے کہ ان کے درجات میں اضافہ کرے اللہ، اور ہمیں بھی اس طرح کی اس روش پر پورا کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ آپ حضرات بھی اگر آگے آ جائیں گے تو ذرا رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ درود پڑھ لیں آپ لوگ پر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آگے آ جاؤ بیٹا، آگے 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 آ جاؤ بیٹا، تم بھی آگے۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے، انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے اگر کوئی دین آیا ہے تو وہ ہمیشہ اسلام ہی تھا۔ باقی تمام ادیان اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہیں جس میں لوگوں نے اپنے تصورات کو داخل کر کے اس مذہب کو بدل دیا، لیکن اللہ کی طرف سے ہمیشہ یہ دین آیا، اور ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا کہ پیدائشی طور پر ہمیں اسی مذہب پر پیدا کر دیا۔ اور یہ بات میں مسلسل پہنچاتا آ رہا، کوشش کر رہا ہوں کہ مولا علی کا قول ہے بلکہ نہج البلاغہ میں کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے تم۔ اس کو جتنا میں غور کروں، کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اسلام کو شاید سیٹ آف رول سمجھ لیا ہے۔ ہم اس کو اپنی ترقی اور روحانی سیٹسفیکشن کا طریقہ نہیں سمجھ رہے، نہ بتا پا رہے ہیں۔ ہمارا زور بتانے پہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کہو یہ نہیں کہو، یہ بولو یہ نہیں بولو، یہ دیکھو یہ نہیں دیکھو، یہ پڑھو یہ نہیں پڑھو، یہ ہے ہمارا سارا زور۔ اچھا زور جب تک چلے گا چلے گا، جب زور کم ہو جائے گا تو ادھر سے عمل بھی کم ہو جائے گا۔ تو زبردستی کر رہے ہیں ہم، سوری ٹو سے، کیونکہ ہم خود یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلام میرے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں اس نعمت کو کیسے اپنی ترقی کا ذریعہ بناؤں۔ سوری ٹو سے، جب یہ میں کنفیس کر لوں گا نا
تو میں یہ معلوم کروں گا کہ بھائی یہ زبردستیاں اور یہ پابندیاں ہیں کیوں، میں ہوں کیوں مسلمان. جب تک مجھے خود نہیں پتا چلے گا نا، میں بچوں کو نہیں بتا سکتا کہ میں کیوں ہوں مسلمان. خود اب مولا علی فرما رہے ہیں کہ تمہیں اسلام کے لیے چن لیا، چھانٹ لیا اللہ نے، اربوں کھربوں لوگوں کے بیچ میں سے تمہیں چھانٹ لیا، اور ہمیں تو اس سے بھی زیادہ، وہاں ہمیں تو مولا علی مل گئے. ہمیں تو پیدا ہوتے ہی کان میں اشہد ان علی ولی اللہ سن لیا. اس کی کوئی، اس نعمت کی کوئی قدر کر سکتا ہے جناب کہ ہم نے سن لیا اس بات کو؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. شاید اگر خود نہیں سمجھ پاؤں گا تو سمجھا بھی نہیں پاؤں گا. وہ علی جو کافروں کو بغیر نسل دیکھے نہ مارے، وہ تمہیں پیدائشی اپنی محبت دے کے پیدا کر دے. اپنے عقیدے سے بات کرو. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں میرے آج 2 ٹارگٹس ہیں 30 سے 35 منٹ کی زحمت. ایک ٹارگٹ جو میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور دوسرے بتاؤں آج کہ ہماری طاقت کیا ہے. بس صرف یہ 2 باتیں پہنچانی ہیں. مرتبہ کیا ہے آپ یہ سن لیں. مولا علی نے فرمایا اسلام کے بارے میں، اسلام عزت انسانی کا سرمایہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو اس کی ڈیزائرڈ عزت پہنچاتا ہے. اگر، اور دیکھیں اسی لیے اللہ نے ایک تو یہ بات کہہ دی کہ جناب اللہ کی طرف سے جو دین ہے وہ ہے اسلام، رائٹ. اس کے بعد اللہ نے ایک، جسے کہنا چاہیے وارننگ بھی دے دی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا یا اسلام کو اختیار نہیں کیا، یہ ٹارگٹ ہے. یہ جب میں طاقت پر بات کروں گا نا تو اس کی یہ بیس بات کر رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ اختیار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تمہارا اختیار تھا. اللہ کا ریکمینڈڈ دین ہے یہ اسلام، اللہ کا فورسڈ دین نہیں ہے اسلام. اللہ کا ریکمینڈڈ وے ہے آف لائف، فورسڈ وے آف لائف نہیں. آپ چاہیں تو اسلام اڈاپٹ کریں، چاہیں تو اسلام اڈاپٹ نہ کریں. یہ تو چوائس آپ کے پاس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. دین یہاں یہ دین سلیکٹ کرنے میں کوئی سختی نہیں. آپ نہ کریں سلیکٹ، آپ جہنم کو سلیکٹ کریں، بسم اللہ، بے فرمائے چلے جائیے، کوئی پریشانی نہیں. دین سلیکٹ کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. لیکن اب ایک دین سلیکٹ کر لیا آپ نے، اب آپ کہیں گے ہو فلانے والے دین میں یہ بات بہت اچھی تھی، تو اس کی یہ بات اگر میں اس میں شامل کر لوں تو یہ دین میرے حساب سے پرفیکٹ ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ سختی، یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مکس پلیٹ بنا لیں. مثال بتا دوں، بھائی میں پاکستان میں تھا، میں نے دیکھا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم نے کہا کہ جی مائگریٹ کرنا ہے. اب میرے پاس چوائس تھی کہ میں کینیڈا چلا جاؤں یا میں UAE چلا جاؤں یا میں آسٹریلیا چلا جاؤں، جہاں بھی جاؤں، یا میں وہیں رہ لوں. یہ میرے پاس چوائس تھی، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں تھا. میں نے سلیکٹ کیا کہ جناب میں آسٹریلیا جا رہا ہوں مثالاً، میں نے اپلائی کیا اور میں یہاں آ گیا. اور میں نے یہاں کہا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ تو میں آ تو گیا ہوں، بہت سی جگہ ہے، لیکن کینیڈا میں ایک قانون ایسا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، تو ایسا کریں کہ وہ قانون یہاں پر لاگو کر دوں. تو یہ میں کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں. یہاں اجازت نہیں ہے. تو نہ دنیا کے کسی قانون میں یہ اجازت ہے، نہ دین میں یہ اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین آرڈر کر کر بنوا لیں. تو وہ جو ہے نا لا اکراہ فی الدین، وہ دین کی سلیکشن میں ہے. ایک درود پڑھ لیں یہاں پر محمد بس 2 گزارشات جلدی جلدی یہ آیت میں پہنچا دوں. یہ بھی سورہ آل عمران اور 85 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کیا. اوپر تو ریکمینڈڈ تھا، یہاں وارننگ ہے، رائٹ. آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اگر میں اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار ہی نہیں کر سکتا تو اس آیت کے ہونے کی کیا بات تھی کہ اگر کسی نے اسلام کو اختیار نہیں کیا تو جب کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا بات؟ اس کا مطلب میں اسلام، اور آپ جانتے ہیں ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں اختیار کیے ہوئے لوگ زیادہ تر، تو اگر نہیں کروں گا تو اب اللہ نے وارننگ دی ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین، وہ طریقہ زندگی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ وہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بالآخر
خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو ایک اس نے ریکمینڈ کر دیا کہ آیا ہے اسلام، اور دوسرا اس نے وارننگ دے دی کہ اگر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا تو نقصان آپ کا ہی ہوگا، اللہ سے اس کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہونے والا۔ تو اب جس کو پیدائشی طور پر یہ بینیفٹ مل گیا کہ اس کو پیدائشی یہ مذہب مل گیا ہے، اس کو اگر یہ صرف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سیٹ آف ریسٹرکشنز ہے، میں پوری اپنی تقاریر یہ کرتا آیا ہوں کہ جو اسلام پر ہے اس کی ترقی ہے ایمان اور اس کے پھر درجات، تو جو مسلمان سے سلمان کا سفر نہ کرے اس نے نہ اسلام کو سمجھا نہ اسلام سے فائدہ اٹھایا۔ جس نے اپنے آپ کو مسلمان جانا اور وہاں تک نہیں کھینچا جہاں تک وہ جا سکتا تھا، تو اس نے نہ اسلام سے فائدہ اٹھایا اور دیکھیے میں یہ بھی آپ کو پہنچا دوں کہ یہ جو مسلمان ہونا ہے نا، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ یہ جو ہمارے بچے سانس لے رہے ہیں نا یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، پہلی سانس میں انہوں نے اذان سن لی، یہ انبیاء کی آرزویں تھی، یہ آرزویں تھی، میں دعا پہ سنا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان پیدا ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا کمال ہے۔ کہ میں پیدا تو ہو گیا مسلمان یا مومن، میں علی کا شیعہ پیدا ہو گیا ہوں، یہ میرا کمال نہیں تھا، میں مروں اور علی مانے کہ میں علی کا شیعہ تھا، یہ کمال ہے، کمال یہ ہے۔ اور میں اب آپ کو دعا کوٹ کر دوں، حضرت یوسف کی دعا ہے قرآن میں، جہاں حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، بار الہ مجھے مارنا تو مسلمان مارنا، مجھے موت دینا تو ایسے دینا کہ میں مسلمان مروں، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے صالحین میں ملا دینا۔ یعنی اگر میں کہیں مسلمان مر جاؤں کہ اللہ مان لے کہ میں مسلمان کا، میں نے مسلمان ہونے کو جسٹیفائی کر دیا، تو پھر میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یہ انبیاء کی دعا ہے، حضرت یوسف کی دعا ہے، سورہ یوسف 12واں سورہ 101 نمبر آیت ہے کہ مجھے مارنا تو مسلمان اور مجھے صالحین سے ملا دینا۔ اب obvious کوسچن بنتا ہے یہاں پر، ابھی آپ اپنا رتبہ دیکھیے گا کہ ایک تو حضرت یوسف بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان، رسول اللہ کا 2 دفعہ قرآن میں انا اول المسلمین، میں بھی، رسول اللہ بھی مسلمان، یوسف بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان۔ میری عزت دیکھیں آپ قرآن نے، اور اللہ نے مجھے کیا دی کہ میں پہلے ہی اس کیٹیگری میں ہوں جس میں انبیاء ہیں۔ اور انبیاء دعا کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں سے دیکھ لیجئے گا، انبیاء دعا کر رہے ہیں مارنا تو مسلمان اور ملا دینا صالحین سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صالحین کون ہے؟ سوال یہ ہے انبیاء شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، صالحین انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ صالحین سے ملا دینا۔ تو اب پوچھے نا کوئی کہ صالحین کون ہیں، تو معصوم نے حضرت عباس کی جب زیارت لکھوائی تو پہلا جملہ لکھوایا السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ تو حسین کا غلام وہ ہے جس کے رتبوں میں شامل ہونے کی انبیاء نے دعا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب ہم نماز ختم کرتے ہیں نا تو ہم پہلے دوسرا سلام کس کو کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہ نماز اور ہے جو نماز ختم کر کے عباس کو سلام کرے، ہماری نماز وہ ہے جو عباس کو سلام کر کے نماز ختم کرتے ہیں۔ درود پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی، ہر بچہ، مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی بناتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر کر ان کو کیا بنائیں گے۔ اور ہم اب یہ تو ہو گیا ہمارا مرتبہ۔ دیکھیے مرتبہ، آخری بات جو میں پھر پہنچاتا آیا ہوں، شاید لوگوں تک پہنچ گئی ہو، ایک بات جنہوں تک نہیں پہنچی، مجھے بتائیے کہ حضرت علی کی دعا امام حسین کے لیے کربلا کے لیے کیا تھی؟ حضرت عباس تھے، حضرت علی کی دعا کیا تھی؟ مولا عباس تھے۔
ماں کی دعا کیا تھی؟ حسین کے لیے مولا کی دعا کیا تھی؟ میں اور آپ تھے. اللہ اکبر. خدا کی قسم بات میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیجیے گا, بزرگ بیٹھے ہوں. اس بی بی کی تمنا تھے ہم. ایک باپ کی دعا تھی, یہ بچے میں آپ, ماں کی دعا. جا کے میں سب سے کہتا آیا ہوں خدا کی قسم, آئینے میں کھڑے ہو کر کہیے گا اپنے آپ سے کہ میں فاطمہ کی دعا ہوں حسین کے لیے. سوچیے گا پھر اپنا رتبہ, خود اس رتبے پر سجدہ کرنا بنتا ہے خدا کی قسم کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس فرش پر پیدائش, یہ ہمارا رتبہ ہے. ذرا یہ رتبے, ہم بھی جو حضرت یوسف نے دعا کی, ہم بھی زیارت وارثہ میں دعا کرتے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے رتبوں میں ہوتے. تو ہمارا مقام ان کے رتبوں تک پہنچنا ہے. ہمارا مقام, ہمارا اسلام, ہمارا ایمان اگر ان کے رتبوں تک ہمیں نہ لے جائے تو ہم نے اسلام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اگر جب تک میں اسلام کو اپنی اس روحانی ترقی کا پروسیس نہیں سمجھوں گا, اسلام میرے لیے ریسٹرکشن رہے گا. اور ترقی, اب میں آپ کو بتا دوں گی آپ کی طاقت کیا ہے. بس آخری بات دیکھیے, جس نے جو خلقت بنائی اللہ نے, جو مخلوق خلق کی, سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, جو بھی چیز اس نے خلق کی, اس کا حق تھا کہ وہ یہ بتاتا کہ اس کا رستہ کیا ہوگا, یہ آپریٹ کیسے کرے گا. جس نے بنایا اس کا ہی حق تھا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ چیز آپریٹ کیسے کرے گی, اس کو کیسے آپریٹ کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. اب میں سب سے طاقتور کی ایگزامپل لے رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے. سورج کیا ہے؟ اس پوری کائنات کی طاقت کا مرکز ہے. مرکز ہے, ہم کہتے ہیں اس کو سولر سسٹم. یعنی یہ پوری ہماری جو یہ ملکی وے کائنات ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں بہت سارے اب سورج ہیں, لیکن ہم جس سسٹم میں ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سولر سسٹم. اس کی ساری انرجی کا دار و مدار کس پر ہے؟ سورج پر. سیارے گھوم رہے ہیں اسی کی کشش ثقل سے, اس نے سب کو اپنے دائرے میں رکھا ہوا ہے. یہ ہے سورج کی طاقت. اس سے بڑی کوئی طاقت ہے جناب اس پوری کائنات میں انسان کے تصور میں؟ وہ ہے سورج. اب اللہ نے سورج کے بارے میں سورہ یاسین, والشمس تجری لمستقر لہا, اس نے سورج خلق کیا ہے. رائٹ, سورج اس نے خلق کیا. اس نے کہا کہ یہ اس کا کمال ہے کہ سورج گھومتا رہے گا اپنے مدار میں, اپنے رستے پر سورج چلتا رہے گا. مستقر, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس طاقتور اور علم والے خدا نے اس کا رستہ مقرر کیا ہوا ہے. سورج جیسا طاقتور اللہ نے اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کا رستہ مقرر کر دیا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, پھر چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی, یہاں تک کہ سوکھ کر کھجور کی شاخ کی طرح سا ہو جاتا ہے. تو سورج کا بھی رستہ مقرر کر دیا, چاند کا رستہ بھی مقرر کر دیا. اس کے بعد دعویٰ دیکھیں آپ, طاقت دیکھیں آپ اللہ کی. یہ ہے طاقت اللہ کی. للشمس ینبغی لہا, سورج کی مجال نہیں ہے بغاوت کرنے. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کی طاقت, اللہ کی حجت. سورج کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بغاوت کر دے. ان تدرک القمر, یا چاند اپنے رستے سے ہٹ جائے. واللیل سابق النہار, نہ رات دن سے پہلے آ سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور یہ ساری چیزیں اللہ کی احکامات کی پابندی کر رہی ہیں یا سجدے میں. یہ اللہ کی طاقت اور یہ سورج کی طاقت. سورج کی مجال نہیں ہے کہ بغاوت کر سکے, اللہ کے رستے سے ہٹ سکے. سورج کی مجال نہیں ہے, مجھ میں یہ طاقت ہے, اس لیے ہوں میں اشرف المخلوق. اپنی طاقت کا اندازہ لگایا. اب یہ میرے ہاتھ کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوں میں, یہ میں اپنے مسلز کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوں, نہ آنکھوں کی طاقت کی, نہ چبانے کی طاقت سے, نہ کھانے, نہ گھر, نہ گاڑی, کسی طاقت سے نہیں ہوں. صرف ایک طاقت ہے میرے پاس کہ اللہ کے ریکمینڈڈ طریقے کے علاوہ میں دوسرا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں. یہ طاقت سورج کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے.
میرا مقام میں نے آپ کو بتا دیا, اپنا مقام آپ نے سن لیا, سبحان اللہ, واہ اور یہ میری طاقت ہے, اور میری فضیلت اسی طاقت کے صحیح استعمال پر ہوگی. واہ 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 واہ, کیا کہنا, بس ہر وقت مجھ کو یہ آپشن اویلیبل ہے, ہر وقت, واہ واہ, کیا بات, ہر وقت میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ میں سورج سے زیادہ طاقتور ہوں. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی ذمہ داری دی گئی تھی نا سورج زمین کو, تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ میں امتحان کی. انسان نے اٹھا لی. یہ انسان کی ہر وقت ہوگی میرے پاس یہ آپشن. یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں, ایوری ڈے ایوری ٹائم. آنکھ کھلے گی نہیں, آپشن شروع ہو جائے گا. آنکھ نہیں کھلے گی, فجر کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نیند آ رہی ہے, آپشن اویلیبل ہے, سو جاؤ. سورج کے بعد آپشن نہیں ہے کہ نہ نکلے. میرے پاس آپشن ہے نماز نہ پڑھوں. یہ ہے میری طاقت. ابھی میں اٹھا نہیں ہوں, طاقت سورج کو دکھا رہا ہوں. ہر وقت سچ بولوں یا جھوٹ بولوں, اس کو دھوکہ دوں یا اس کو دھوکہ دوں, گھر میں قرآن رکھا ہے پڑھوں نہ پڑھوں, میری طاقت ہے. سورج کی طاقت نہیں ہے, چاند کی طاقت نہیں ہے, پہاڑ کی طاقت نہیں ہے, دریا کی طاقت نہیں ہے, سمندر کی طاقت نہیں ہے, سبحان اللہ, کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے جو یہ طاقت میرے اندر ہے. کیا کہنا ہے, درود پڑھنے پر محمد یہ طاقت ایسی کمال کی چیز ہے. بس آخری میں بات کہہ رہا ہوں میں ربط مصائب کے لیے کہ دیکھیے اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ نہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے, نہ چاند, اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا, نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. اب یہ کمال کی بات ہے کہ دیکھیے, ایک درود آپ اور پڑھ لیجئے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا, سورج اور چاند, اس کا بس ایک معجزہ آپ کو سب نے سنا ہوا ہے, لیکن اس کا ایک اگر میں نتیجہ آپ تک پہنچا دوں تو لطف آئے گا. دیکھیے سورج اپنا راستہ نہیں بدل سکتا, قرآن میں ہے یہ بات, لیکن وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے. کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, واقعہ ہے آپ کے ذہن میں کہ علی کی گود میں رسول سو رہے سبحان ہیں, اللہ, سبحان اللہ, وقت اثر ہو گیا, علی نے اشاروں سے نماز پڑھ لی, سبحان اللہ, رسول اللہ بعد میں اٹھے اور اٹھ کے پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ علی نے کہا اشاروں سے پڑھ لی. کہا علی سورج کو پلٹوا. واہ واہ, سبحان اللہ, میں کہوں یا رسول اللہ آپ خود پلٹوا دی, میں خود ہی پلٹ دیتا, واہ واہ واہ, اشارہ کرتے سورج پلٹ جاتا, بے شک, جب پلٹ جاتا کہتے علی نماز پڑھ, نماز دوبارہ ادا کر دو. کہا نہیں علی سورج کو پلٹواؤ. علی نے سورج پلٹایا. اب سورج نکلا, سورج نے راستہ بدلا, واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, سورج نے راستہ بدلا. اب میں آپ کو مثال دوں, کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر اللہ کہے آدم کو سجدہ کرو, اب حکم ہے اللہ کا, آدم کو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اسی کا ہی اگر حکم ہو جائے کہ سجدہ کرو تو اب کرنا ضروری ہے, کیونکہ اطاعت ہے. سورج راستہ نہیں بدل سکتا, لیکن اگر اولی الامر کا حکم ہو جائے, یا اس سے زیادہ طاقتور, سبحان اللہ, میں اگلی مجلس میں عرض کر دوں گا, یہ حکم دے دے کہ واپس آ جا, سورج واپس آ گیا. میں نتیجے تک جلدی پہنچ جاؤں. دیکھیے اللہ نے یہ دو معجزات دیے ان دونوں مخلوقات پر, چاند اور سورج. چاند دو ٹکڑے ہوا رسول کے اشارے سے, چاند دو ٹکڑے ہوا رسول کے اشارے سے, سورج پلٹا علی کے اشارے سے. اب اسی دونوں مخلوقات پر جو سورہ والشمس ہے نا, اس کی تفسیر میں مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ نے سورج کی قسم کھائی, اللہ نے چاند کی قسم کھائی. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہاں سورج سے پہلی مراد فرسٹ رسول اللہ کی ذات ہے, اور چاند سے مراد میں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا
چاند سے مراد امیر المومنین. سورج کی قسم جب وہ چھا جائے اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. واہ 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 کیا کہنے ہیں. تو ایک مثال ہے رسول کی اور ایک مثال ہے امام کی, مولا علی کی. اب آپ اس کو ایسا سمجھ لیجئے, ایک مثال ہے رسالت کی, ایک مثال ہے امامت کی. اللہ نے امامت کے ہاتھ سے سورج کو پلٹایا, سبحان اللہ. رسالت کے اشارے سے امامت کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس کا مطلب میں یہ سمجھاؤں, خدا یہ میرا, میں نے علماء سے بات کر کے کہہ رہا ہوں, اس کا اشارہ میں یہ سمجھاؤں کہ امامت کی مدد کے لیے رسالت واپس آئے گی. جب ہمارے امام کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے, اللہ دکھا رہا کہ امام کی مدد کے لیے رسالت پلٹے گی. اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اگر رسول کا اشارہ ہو تو امام اپنا گلا بھی کٹوا سکتا ہے. یہ 2 معجزے تھے, یہ 2 معجزے کہ اگر رسول کا اشارہ ہو, اگر رسول کی اتباع ہو تو امامت اپنے ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں. شاید اس معجزے کا یہ مطلب, مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ جناب کیا ظلم ہوا ہے. ابھی لوگ پڑھ رہے تھے بی بی سکینہ کے مسئلے, سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ. ریئلی ہم آتے ہوئے بات کر رہے تھے گاڑی کہ بچی 4-5 سال کی بچی, آپ صرف فزیکل ٹارچر کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے اس فزیکل ٹارچر کو چھوڑ دیں, صرف مینٹل ٹارچر کی بات کر رہے ہیں. کیا ایک 4 سالہ بچی کو یہ مناظر دکھا سکتا ہے کوئی کہ اس کے باپ کی گردن کٹی ہوئی ہے, اس کی سر کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہو اس کے سامنے؟ اللہ اکبر, یہ انسانیت ہے, یہ اسلام ہے. جس نبی نے انسان کے درجات اور اخلاق کے درجات سکھائے اس کی اولاد کے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیے میں 2-4 باتیں مصائب کی طرف تحمل سے سن لیجیے گا, آپ روئیں گے یقیناً انشاءاللہ. ایک امتحان تھا کہ بہن نے دیکھا کہ بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, وہ کربلا میں ہوا. ایک امتحان تھا کہ بھائی دیکھے بہن دنیا سے رخصت ہو رہی ہے, یہ شام کے زندان میں ہوا. اللہ اکبر. نہ بہن نے جب دیکھا وہ بھائی کو کفن دے سکی, نہ جب بھائی نے دیکھا تو وہ بہن کو کفن دے سکا. اللہ اکبر. ابھی سلام پڑھا جا رہا تھا کہ مدینے کا گھر جلایا گیا اور یہاں خیمے جلائے گئے. میں سوچتا ہوں تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے گا, جب بی بی کا غسل دیا ہے نا علی نے, تو ایک زخم کو دیکھ کے چیخ ماری, ایک زخم کو دیکھ کہا, بی بی کا ایک زخم دیکھ کے علی برداشت نہ کر سکے. یہ سکینہ کو کس طرح سے سید سجرات کا دفنایا ہوگا, جس کے پیروں میں چھالے تھے, جس کے کندھوں پر, جس کی پیٹھ پر تازیانوں کے اور نیزوں کی علیوں کے نشان تھے, جس کے گالوں پر تماچوں کے نشان تھے, جس کا کرتا جلا ہوا تھا. کس طرح سے اس بھائی نے کو دفنایا. بس ایک روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں, ایک روایت بس آخری بی بی کے گزرنے کی ہے بس, کہ طاہر جو یہ اس کا غلام ہے یزید کا, یہ کہتا ہے کہ یزید کا یہ حال تھا کہ سو نہیں سکتا تھا, سو نہیں پاتا تھا. کہتا تھا جب آنکھیں بند کرتا ہوں میرے خواب میں میرے سامنے رسول اللہ آ جاتے, وہ کہتے ہیں میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا, ان سے سویا نہیں جاتا. اسی حالت میں زندان سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی. یہ برداشت نہ کر سکا. اس نے کہا معلوم کرو کیا ماجرا ہے. غلام نے آ کے بتایا وہ بچی ہے, بچی روتی رہتی ہے, آج بہت تڑپ تڑپ کے روتی ہے. کہتی ہے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا تھا, کہتا تھا بابا کو میں نے ابھی زندان میں دیکھا تھا, کہتے تھے میں تجھے لینے آیا ہوں سکینہ. بچی کو اطمینان نہیں ہوتا,
اس نے کہا بچی کو جا کے باپ کا سر دے دو، کسی طرح خاموش کرو۔ زندان میں باپ کا سر آ گیا۔ جو بچی کے باپ ہے نا وہ جانتے ہیں خدا کی قسم، جب باپ آ جائے نا کسی سفر سے واپس، چھوٹی بچی ہو نا تو آ کر جو گزرتا ہے نا باپ کو بتاتی ہے، چھوٹا سا بھی زخم لگا ہر بات باپ کو آ کر بتاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں جب سکینہ کو باپ کا سر ملا ہوگا تو سکینہ نے بھی بتایا ہوگا بابا مجھے تماچے مارے گئے تھے، بابا دیکھو میرے کان چیر دیے گئے، دیکھو بابا میرا کرتا جل گیا۔ لیکن جب یہ بتایا ہوگا تو اس نے بھی بابا کی گردن دیکھی ہوگی، پوچھا ہوگا بابا تیری گردن کس نے کاٹی، بابا تیرے ہونٹوں پہ زخم کیسے لگے۔ سکینہ بہن کرتی رہی یہاں تک کہ سب بیویاں روتی رہی، یہاں تک تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آواز بند ہو گئی، بیویاں سمجھی بچی کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام واپس آیا، کہا حسین کا سر واپس چاہیے۔ بی بی کو اب جب ہلایا کہا دیکھو سید سجاد، ارے سکینہ جواب نہیں دیتی، سید سجاد ہتھ کڑیوں کو سنبھال لے آئے، بچی کو ہاتھ لگایا، انا للہ و انا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں، کرامتوں، رحمتوں، عزتوں، برکتوں، آیتوں کا واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا و اسیران کربلا کا واسطہ، عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں، تمام شیعان حیدر کرار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بار الہ بیمار کربلا کے صدقے میں، اسیران کربلا کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تاجیل فرما۔ ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ آپ کے قاتل ہمارا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، تجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شیب سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بات
ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، ہو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہاتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ملے حکم میں چند عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، میرا برسوں کا ارمان ہے یہ، میرا برسوں کا ارمان ہے یہ، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، جس لشکر کا سردار تھا میں، اب کون رہا اس میں غازی، خود دیکھ ذرا میری غربت کو، بس اکبر اصغر ہے باقی، کیوں کہتا ہے سردار مجھے، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، بھائی جو کہے گا تو مجھ کو، میں پھر سے جوان ہو جاؤں گا، ہاں میں عباس کا بھائی ہوں، کہتا ہوں ارن کو جاؤں گا، اور ٹوٹ پڑوں گا لشکر پہ، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، اور اصغر کی طرح تجھ
مجھ کو بھی تو گودی میں کھلایا ہے میں نے، اکبر کی طرح تجھ کو غازی بڑے ناز سے پالا ہے میں نے، کچھ مانگتا ہوں میں اب تجھ سے، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، تیرے بازو ڈھونڈنے ہیں مجھ کو، ابھی تیری لاش بنانی ہے، پھر نہر سے لے کر لاش تیری مجھے خیموں میں پہنچانی ہے، میری مشکل کو آسان کر دے، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، میرا برسوں کا ارمان ہے یہ، میرا برسوں کا ارمان ہے یہ، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، عباس شہادت سے پہلے ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، یا حسین 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 تیری کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر رو رہی ہے فاطمہ ہے، رو رہی ہے فاطمہ بیٹھی کھلے سر، خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر عرش پر پہنچا دیا تو نے عبادت کا مزاج، عرش پر پہنچا دیا تو نے عبادت کا مزاج، زیر خنجر کر کے سجدہ، زیر خنجر کر کے سجدہ، تو نے سرور خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر بے کفن ہے لاشے سبتے پیمبر، خاک پر تھے امام وقت سب کچھ جانتے تھے، شاہدین تھے امام وقت سب کچھ جانتے تھے، شاہدین ایلیا رگڑے گا ایک دن، ایلیا رگڑے گا ایک دن، رن میں
اکبر خاک پر بے کفن ہے لاشائے سبتے پیمبر خاک پر بے کفن ہے لاشائے سبتے پیمبر خاک پر ایسی میٹھی نیند آئی نہ جھولے کی یاد ایسی میٹھی نیند آئی نہ جھولے کیا رن میں اکبر کو ملی جب رن میں اکبر کو ملی جب کا بستر خاک پر بے کفن ہے لاشائے سبتے پیمبر خاک پر بے کفن ہے لاشائے سبتے پیمبر خاک پر فاطمہ زہرا سمیٹیں گی انہیں رومال میں فاطمہ زہرا سمیٹیں گی انہیں رومال میں فاطمہ زہرا سمیٹیں گی انہیں رومال میں گر رہے ہیں آنکھ سے ہے گر رہے ہیں آنکھ سے نجمی یہ گوہر خاک پر بے کفن ہے لاشائے سبتے پیمبر خاک پر